لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وعلى صاحب الدعوة النبوية والسولة الهدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الإمام المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا صلوات محمد علی محمد پر اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس مقدس اور پرنور شب کے موقع پر جو یہ 1400 سالہ جشن شہزادہ علی اکبر منایا جا رہا ہے، اس کے پرنور موقع پر آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں، اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی بارگاہ میں یہ مقدس نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً بہت خوش نصیب ہیں آج کل کے نوجوان، انہیں فخر کرنا چاہیے اور فخر و مباحث سے انہیں باغبان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر سال دن ہم کو نہیں ملے گا، یہ شب ہر سال نہیں ملے گی۔ 14 سالہ یہ پروگرام زندگی میں پہلی اور آخری بار آتا ہے، لہذا ضرورت ہے اس علاقے کے سارے نوجوان ایک ہو کر اس بات کی دلیل پیش کریں کہ ہاں ہم واقعی مولا علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، اور اگر آج نوجوان نہ مسکرائے گا تو پھر کب مسکرائے گا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی آیت جو پڑھی ہے، چند باتیں چند منٹ تک آپ کی روبرو ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ شورائے کرام مصرع طرح پر جو اپنے اپنے کلام پیش کریں گے۔ تمہیداً دو چار جملے آپ کی مقدس بارگاہ میں مکرم معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا یہ اعلان ہو رہا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، اس کے لیے کیا کہنا۔ لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ اور ذکر ہو رہا ہے، اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اولاد اور تمہارے یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ پروردگار مانے تو کون سی آیت کی مانے؟ یہ مانے کہ یہ مانے
عجب نہیں اللہ آواز دے کے کہے۔ بھائی میں نے دونوں رخ اس لیے بیان کر دیے ہیں، اگر آپ مال کو صحیح راہ میں خرچ کرو گے تو یہ آپ کے لیے زینت بنے گا، اور اگر مال کو غلط راستے پہ خرچ کرو گے تو شاید یہی چیز تمہارے لیے لعنت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اولاد بھی ہے، اگر آپ نے تربیت اولاد کی اچھی کی ہے تو آپ کی یہ دنیا بھی زینت ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی تو شاید یہی اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے جھگڑا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد آل محمد۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پروردگار عالم نے ہمیں دونوں چیزیں دی ہے اور دونوں رخ بیان کیا ہے، لیکن کیا کہنا، ہم اگر کوئی چیز کسی کو پیش کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو چاہتے یہ ہیں کہ کم از کم کچھ نہ صحیح ایک چھوٹا سا لفظ شکریہ کا بول دے۔ اگر ایک گلاس پانی بھی پلایا تو اس کا معاوضہ چاہیے، اس کا بدل چاہیے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھی، نماز ختم کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے۔ عجب نہیں اللہ آواز دے کے کہے بندے نماز کیا اسی لیے پڑھا ہے کچھ مانگنے کے لیے یا میری رضا کے لیے؟ اگر میری رضا کے لیے پڑھا ہے تو پھر بدل کیوں مانگتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو دنیا کا ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجرت مانگتا ہے، بدل مانگتا ہے، لیکن ہم نے ایک ذات اہل بیت کی ذات دیکھی ہے جو کچھ بھی کیا تو بدل نہیں مانگا ہے، بلکہ جو کچھ کیا، اگر غریب کو کھانا کھلایا تو خالصتاً للہ، اگر غریبوں کو کپڑے بھی دیے تو خالصتاً للہ، اللہ کے لیے۔ آپ تعجب میں پڑ گئے کہاں سے مولانا یہ بول رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یاد رکھو کوئی ایسی بھی ذات ہے جو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، غریب کو کپڑے بھی دیتی ہے، لیکن اور دیتی بھی ہے تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اگر یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں تو خالصتاً للہ کھلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اور ہے جو اپنے لیے کھلاتے ہیں، مگر وہ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمارے پاس دو پہلو ہیں، اگر مال اور اولاد کو آپ صحیح معنوں میں خرچ کریں تو اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی راہ میں ہمیں کیا دینا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جس موضوع پہ آنا چاہتا تھا میں آ گیا ہوں۔ قرآن کا یہ اعلان ہو رہا ہے تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دو، پھر دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد۔ پروردگار عالم کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہا تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد۔ آئیے ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد، ایک اللہم صلی اللہ محمد۔ تو یہ بات طے ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگر آپ نے مال اور اولاد کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے زینت ہے، اگر آپ نے مال کو غلط راہ میں خرچ کیا تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، جھگڑے کا گھر ہے۔
تو خدا بند عالم نے یہ کہا اگر تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر تم اپنی محبوب چیزوں کو راہ خدا میں دو گے تو خدا بند عالم تم سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ اگر ایک نیکی اللہ کی راہ میں کی ہے تو 10 گنا اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ تو پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ہے، تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا در ہے کہ جنہوں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں دیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم وہ ہیں راہ خدا میں اگر خمس نکالنا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی تاریخ آتے آتے اتنی رقم بچا لو کہ تھوڑا سا ہی خمس نکلے، تو پہلے ہی ہماری نیت کیا ہو گئی؟ گڑبڑ ہو گئی۔ ہمیں اگر کسی مسکین اسیر فقرا کو لباس دینا ہوا، اپنے جسم کا پرانا لباس اس کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ فقرا، یہ مساکین، یہ اسیر کون ہے؟ یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ انہیں عام مت سمجھو، انہیں معمولی سا نہ سمجھو، یہ سب راہ خدا میں ہے۔ ان کو دینا گویا کہ آپ نے راہ خدا میں دیا ہے، لیکن نتیجہ صاحب یہی نکلتا ہے نا، جب ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں دیں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا، اور جب ہم خراب چیزوں کو اللہ کی راہ میں دیں گے تو قابیل والا حال ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، حابیل والے بننا چاہتے ہیں، یا لفظوں کو اور آسان کر دوں، اگر آپ اچھی چیزوں کی قربانیاں راہ خدا میں دو گے تو تم رحمت اللہ بن کے آگے بڑھو گے، اور اگر خراب چیزوں کو راہ خدا میں دو گے تو لعنت اللہ بن کے نکلو گے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، نتیجہ یہ ہے کہ مال اور اولاد زندگانی دنیا کے لیے زینت ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ نے محبت کس سے کی؟ حتیٰ کہ ایک زیارت امام حسین اگر کسی نے ایک مرتبہ کر لیا تو کتنے حج کا ثواب رکھا اللہ نے۔ آدم کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کہا؟ نوح کی زیارت پہ کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم و اسماعیل کی زیارت پہ کیوں نہیں کہا؟ حتیٰ کہ نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو میری زیارت کو آئے گا اسے اتنے حج کا ثواب دیا جائے گا۔ علی کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کہا؟ حسن کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کہا؟ آخر حسین کی زیارت کے لیے کیوں کہا کہ اگر کوئی روضہ حسین کی زیارت کر کے آتا ہے تو اسے 70 حج کا ثواب دیا جائے گا؟ تو اب انصاف سے بتاؤ، آخر حسین سے اللہ اتنی محبت کیوں کرنے لگا؟ عجب نہیں اللہ خود یہ آواز دے کے کہے میرے حسین نے اپنی ہر پسندیدہ چیزوں کو میری راہ میں قربان کر دیا۔ مال کی ضرورت پڑی تو مال دے دیا، اولاد کی ضرورت پڑی تو اولاد قربان کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، آل محمد آل محمد۔ اور مال ایسا ویسا نہیں، یہ دنیا کہہ رہی ہے نا حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، حسین بادشاہیت کے لیے نکلے تھے، اما حسین تخت و تاج جاؤ حشم کے محتاج نہ تھے، اما جس کے ہاتھ کا دھون جواہرات میں تبدیل ہوتا ہو، جس کے ہاتھوں پر سنگریزے آ کے کلمہ شہادتین پڑھنے لگتے ہوں، وہ حسین کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بلکہ حسین تو صرف رضا پروردگار کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہاں تک حسین نے کہا اے پروردگار اگر تجھے محمد کی شباہت بھی چاہیے، محمد کی شبی بھی اگر چاہیے تو میں اپنے اس جوان بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا، مگر تیرے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، کتاب الہیہ پہ آنچ آنے نہیں دوں گا۔ اب حسین نے جو مال تھا، جو اسباب تھے، سب لٹایا نام خدا پر، لیکن جب بات آ گئی اولاد کی تو اولاد میں بھی حسین نے کیا بچایا؟ سب کو قربان کر دیا۔ آج جس کا ہم جشن منا رہے ہیں اس کے لیے خود مدینے میں جب
حسین کا یہ شہزادہ، حسین کا یہ بیٹا پیدا ہوا تو چاروں طرف فضا میں یہ آواز گونجی، آج حسین کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جس کی رفتار، جس کی گفتار، جس کا لہجہ، جس کا انداز، یا اور جملہ آسان کر دوں، جس کی زبان محمد کی زبان، جس کی آنکھیں محمد کی آنکھیں، جس کی پیشانی محمد کی پیشانی، جن کے قدم محمد کے قدم۔ عزیزان گرامی، آپ سن کیا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ حسین نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوں تو اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیا کروں۔ تو اب جملہ کہنے دیجیے عزیزان گرامی، یہ صرف محمد کا ہاتھ، اکبر کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے محمد، یہ جو تو نے کنکریاں ماری ہے نا، یہ تو نے خود نہیں ماری ہے، ہاتھ تیرے ہے، کنکریاں تو نے پھینکی ہے، مگر اللہ اپنے سے نسبت دے رہا ہے۔ میں کہوں گا کیا پروردگار تو بھی ہاتھ رکھتا ہے؟ کیا تو بھی کنکر پتھر مارتا ہے؟ عجب نہیں یہ کہے میرے حبیب کا یہ فعل مجھے اتنا پسند آ گیا، میں نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، اپنے حبیب سے منسوب ہوئی کنکریاں کو اپنی کنکریوں سے نسبت دے دی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا وما ینطق عن الہوی، محمد جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا جب تک اللہ نہیں کہتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے حسین کی آغوش میں آنے والا یہ اکبر صرف اکبر نہیں رہا، بلکہ اگر یہ لسان محمد ہے تو یہ لسان اللہ بھی ہے، اگر یہ ید محمد ہے تو یہ ید اللہ بھی ہے۔ تو اب جملہ کہنے دیجئے، کمال کر گیا، حسین کا بیٹا اکبر بھی ہے، علی اکبر بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کمال ہے، دونوں رخ اکبر نے لے لیا، محمد سے لی، رفتار، گفتار، کردار، شباہت، اور پھر جب منسوب ہوئے محمد سے تو ہو گئے منسوب من اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علی عین اللہ ہے ویسے اکبر بھی عین الاکبر ہے، عین اللہ عین الاکبر بھی ہوئے، یعنی اکبر کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، اکبر کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، اکبر کے قدم اللہ کے قدم۔ تو اب تعجب نہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر لاکھوں کا لشکر اکبر کی ہیبت سے لرز اٹھے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ خیبر لوگوں کو یاد آ رہا ہے۔ اگر خیبر میں ید اللہ کے ہاتھ میں لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار کا جوہر اگر حلال مشکلات نے دکھایا تھا، تو اگر کربلا کے میدان میں حسین اکبر کو اجازت دے دیتے تو یہ کربلا کا میدان خیبر سے کم نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، آل محمد آل محمد۔ تو یہ ہے آج کی یہ شب پر نور شب ہے، مولا علی اکبر کے سلسلے سے حسین نے اس اپنے بیٹے کا نام نور نظر لخت جگر کا نام کیا رکھا؟ علی اکبر رکھا۔ علی کے بھی کمال آ گئے، محمد کے بھی کمال آ گئے، شاید کہ اسی لیے علی اکبر کہہ دیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔